اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم عطا فرمائے، قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں ایک صورت مبارکہ، اس کا کچھ پس منظر، اس کے کچھ مضامین پر گفتگو کی جاتی ہے، اور آج جس سورہ مبارکہ کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں قرآن مجید کی سورۃ الاعلیٰ، بڑی مبارک صورت، اور یہ صورت ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ جی ہاں، ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ مبارکہ 8ویں نمبر پر ہے، اور ترتیب تلاوت، ترتیب مصحف کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ 87 نمبر پر ہے۔ 30ویں پارے میں موجود ہے، 19 آیتیں ہیں، ایک اس کا رکوع ہے، اور مکی صورت ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اعلیٰ کا مطلب سب سے بلند ہے، سب سے بلند، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو اس کی پہلی آیت مبارکہ کے اندر ہی اعلیٰ کے طور پر، یعنی اللہ کے مبارک اسم کے طور پر، صفاتی نام کے طور پر مبارک شان کو بیان کیا گیا۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ رب کی پاکی بیان کرنے کے حوالے سے یہ جو ابتدا میں ہی اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، تو اسی کی مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ الاعلیٰ مقرر ہوا۔ اس سورہ مبارکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں، عیدین کی نماز میں اہتمام فرمایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے۔ روایت میں موجود ہے کہ عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعے کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور اس کے ساتھ ساتھ هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ پڑھا کرتے تھے۔ اور جب کبھی عید جمعہ کے دن ہوتی تو دونوں نمازوں میں انہی صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی عید کی نماز میں بھی یہی صورتیں پڑھتے، اور عید اگر جمعہ کے دن ہے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں بھی ان دونوں صورتوں کی تلاوت فرماتے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم علیہ السلام کے وطر کے معمولات کو جو بیان فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، تو اس میں یہی ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، اور دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت سبح اسم ربک الاعلیٰ سے محبت فرماتے تھے۔ جہاں اللہ کی عظمتوں، شانوں کو اللہ نے ہی بیان فرمایا، تو حضور اسلام خاص طور پر اس سورہ مبارکہ سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورہ مبارکہ کے اگر مضامین کی طرف جائیں، مضامین پر گفتگو کریں، تو شروع میں اللہ پاک کی شانوں کو بیان کیا گیا، رب تعالیٰ کی تسبیح، تقدیس، اور رب تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس کا نام بھی اعلیٰ، اس کی شان بھی اعلیٰ۔ اللہ رب العالمین کا ذکر اس انداز سے کیا جائے کہ اعلیٰ کے طور پر ہی رب کا ذکر کیا جائے، سب سے بلند ہے، اور یوں ذکر نہ کیا جائے کہ رب تعالیٰ کی ذات کی طرف عیب والی کسی چیز کی نسبت کی جائے، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کوئی اعتراض کیا جائے۔ اللہ رب العالمین قادر مطلق ہے، وہ جو چاہے، جس کے لیے جیسا چاہے ویسا فرمائے، مگر رب تبارک و تعالیٰ کی طرف کبھی بھی کوئی عیب یا اعتراض کرنا اللہ کی ذات پر کہ یہ کیوں کیا، ایسا کیوں کیا، رب نے قرآن میں یہ واضح ارشاد فرمایا کہ اس سے کوئی سوال نہیں کیا جائے گا، جو وہ کرے۔ ہاں، لوگوں سے سوال کیا جائے گا، تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، جیسے چاہے، جس کے لیے جو چاہے وہ فیصلہ فرمائے اور اسے نافذ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اسی سورہ مبارکہ میں نبی کریم علیہ السلام سے یہ ارشاد فرمایا گیا، قرآن پاک کو آسان بنائے۔ آپ کو اللہ پاک ایسا قرآن کا علم جو دے رہا ہے، کبھی آپ بھولیں گے نہیں۔ اور پھر آگے آخرت کے حوالے سے اور حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کے حوالے سے بھی
اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی ذکر فرمایا ہے۔ ایک روایت ہے، یہ جو ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، تو فرمایا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی فسبح بسم ربک العظیم، یہ سورہ واقعہ کے اندر آیت مبارکہ جب یہ نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس کو رکوع میں پڑھا کرو، اور جب یہ آیت نازل ہوئی سبح اسم ربک الاعلیٰ تو ارشاد فرمایا تم اسے سجدے میں پڑھو۔ اور سنن ابو داؤد شریف کی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جب سبح اسم ربک الاعلیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت مبارکہ پڑھتے تو پھر اس کے بعد آپ کیا پڑھتے تھے؟ تو آپ سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھتے تھے۔ اور ایک اور روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص رکوع کرے تو 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہے، اور یہ کم سے کم 3 مرتبہ، اور جب سجدہ کرے تو 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ یہ کہے، اور یہ کم سے کم 3 مرتبہ۔ تو یوں یہ جو سبحان ربی الاعلیٰ ہم پڑھتے ہیں وہ سورۃ الاعلیٰ کی یہ پہلی آیت مبارکہ کی وجہ سے، کہ اللہ پاک نے جو حکم ارشاد فرمایا تسبیح کرنے کا کہ رب کی پاکی بیان کرو، تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے معمولات میں سے جو ہے سبحان ربی الاعلیٰ یوں کہہ کر، اور فسبح بسم ربک العظیم جہاں یہ آیا تو وہاں سبحان ربی العظیم جو ہم رکوع کے اندر پڑھتے ہیں۔ اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا الذی خلق فسوی، جس نے پیدا کر کے ٹھیک بنایا، یعنی رب تعالیٰ نے ہر شے کو پیدا کیا، چھوٹی بڑی ہر شے کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اس نے ہر شے کو پیدا کیا اور وہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا اللہ خالق کل شیء وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، اللہ ہر شے کا خالق ہے اور وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ اللہ نے زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اور پھر کیسا فرمایا سبحان اللہ وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔ آگے فرمایا والذی قدر فہدا، اور جس نے اندازے پر رکھا پھر راہ دکھائی۔ انسان کو پیدا بھی کیا، اور راہ دکھانے سے مراد اس کو اچھائی برائی سب کچھ اسے گویا کہ یہ شعور عطا فرما دیا، اس کو یہ سب علم عطا فرما دیا اچھے اور برے راستے کا، اور اب وہ جو بھی اسے چوائس کرتا ہے، جو اختیار کرتا ہے۔ ایک اور آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، اور جان کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا، پھر اس کی نافرمانی اور اس کی پرہیزگاری کی سمجھ اس کے دل میں ڈالی۔ بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپایا وہ ناکام ہو گیا۔ اب ایک تو مطلب اس تفسیر کا اور ان آیات مبارکہ کا یہ ہوا، اور ایک اور مطلب بھی علماء نے بیان فرمایا گیا، وہ کہا کہ اس کا یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرو کہ اللہ نے ہر مخلوق کی غذا روزی جو مقدر کی، اور انسانوں کو ان کی غذاؤں، دواؤں اور دنیاوی امور کی ان چیزوں کی طرف راہ دی جن میں ان کی مصلحت ہے، اور درندوں اور پرندوں اور حشرات الارض کو ان کے معاش اور ان کی ضروریات کا راستہ دکھایا۔ سبحان اللہ، یعنی یہ دوسری تفسیر کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں تو ایک تو آخرت کے حوالے سے تو وہ بھی پورا ایک بیان ہے، اور ایک دنیاوی اعتبار سے بھی ہر ایک کا اور ہر زمین پر چلنے والے کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر، لیکن رزق کے حصول کے ذرائع مختلف بنائے، کوشش اس حرکت میں برکت کو رکھا ہوا ہے۔ اب کوئی کہے کہ رزق تو اللہ کے ذمہ کرم پہ، میں سب کچھ بند کر کے ہاتھ باندھ کے میں گھر میں بیٹھا رہوں تو مجھے خود ہی رزق ملے گا، نہیں، آپ کچھ حرکت کریں، آپ کے اس کوشش میں ہی اللہ نے وہ رزق رکھا ہوا ہے۔
تو کوشش کرنا آپ کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ تو انسان کے ذمے کوشش ہے، تو اللہ پاک کی پاکی بیان کرو جس نے سب کو ایک ٹھیک اندازے پر رکھا، یعنی ان کی زندگی ہے، ان کی موت ہے، وقت ہے، مقرر ہے، یہ سب چیزیں ہیں، اور پھر انہیں وہ راہ بھی دکھا دی ہے، جو اچھائی ہے اس کی بھی راہ دکھا دی، جو برائی ہے اس کی بھی دکھا دی۔ نیکی اور آخرت کے اعتبار سے بات کریں تو بھی مطلب واضح، اور دنیاوی اعتبار سے بات کریں تو بھی مطلب واضح ہے۔ آگے فرمایا وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، اور جس نے چارہ نکالا اور پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ زمین سے خود ہی چارہ اگتا ہے، اب یہ مہینوں رہے زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، اس میں طاقت ہے، توانائی ہے، سب کچھ ہے۔ چارہ کاٹ دیں تو پھر کچھ ہی وقت میں یہ چارہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، خراب ہونے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اس کو بھی ایک تشبیہ سے بیان کیا گیا کہ دنیا کی بھی جو نعمتیں ہمیں بظاہر چمک دھمک سب کچھ لگتا ہے، لیکن یہ آخر میں فنا ہونے والی، ختم والی، یا یوں کہہ لیں کہ لذت وہ ہمیشہ والی یہ دنیا کی ان چیزوں کی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ گناہ وہ باقی رہ جاتا ہے، گناہ کی لذت ختم ہو جاتی ہے، اور اسی طرح نیکی میں بعض اوقات آدمی مشقت کرتا ہے اور اسے تکلیف بھی پہنچتی ہے، بعض اوقات وقت کے حوالے سے، طبیعت کے حوالے سے، لیکن فرمایا کہ وہ مشقت تکلیف چلی جاتی ہے، نیکی انسان کی باقی رہتی ہے۔ تو لذت کے حصول کے لیے گناہ نہ کرو، کیونکہ لذت تو ٹیمپریری ہے مگر گناہ لکھا رہے گا، گناہ باقی رہے گا، اور تکلیف کی وجہ سے نیکی نہ چھوڑو، کیونکہ وہ ایک عارضی تکلیف ہے، مشقت ہے، مگر نیکی وہ تمہاری ہمیشہ گویا کہ لکھی رہے گی، اللہ اس کا اجر اور ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ آگے اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اب ہم تمہیں پڑھائیں گے تو تم نہ بھولو گے، یعنی ہم ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھولیں گے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہوتا تو جبریل امین جیسے جیسے آیت کو آخر تک پڑھتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے جلدی، یعنی اس کی ابتدا سے پڑھنا شروع فرماتے، آپ پڑھتے تو اللہ پاک نے ایک اور مقام پہ بھی لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، منع فرما دیا کہ آپ اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، یہ قرآن ہم نے اتارا ہے، آپ کے دل میں بھی ہم جمع کر دیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کو دہراتے تھے، پڑھتے تھے، تو اللہ پاک نے فرما دیا کہ اس کو اتارنا بھی ہمارے ذمہ کرم پہ، آپ کے دل میں بٹھانا، اس کو یاد کرانا، حفظ بھی یہ ہمارے ذمہ کرم پہ، تو آپ نہ پڑھیے۔ اب یہ ممانت بھی فرما دی اور فرمایا کہ ایسا اللہ پڑھائے گا، ایسا علم دے گا کہ آپ بھولیں گے نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ چاہے۔ یہاں استثناء بھی فرما دیا کہ رب چاہے تو رب اس پر قدرت رکھتا ہے، آپ کو کچھ بھلا دے، آپ بھول گئے یا بعد میں آپ کو کچھ بھلا دے، اللہ قادر ہے اس پر۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ جو آپ پڑھا کرتے تھے نزول کے وقت، اس کو پھر آپ نہیں پڑھتے۔ اور یہ یاد رکھیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے وہ حافظ ہیں کہ جن کا حفظ بغیر کسی محنت اور مشقت کے تھا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حفظ دہرائی کرنا، محنت مشقت والا ایسا حفظ نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نارمل وہ کلام، وہ کتاب مبارک اللہ نے جو قرآن عطا کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دور اور اس دور پر آپ نے یاد نہیں فرمایا، یعنی اللہ نے یہ آپ کو اعزاز دیا، سبحان اللہ، علم اللہ نے عطا فرمایا۔ ہاں، رمضان مبارک میں آپ حضرت جبریل سے دور کیا کرتے تھے، لیکن جو آپ کا حفظ تھا وہ اللہ پاک نے آپ کے سینہ مبارکہ میں قرآن پاک کو جمع فرما دیا، اور فرما دیا آپ ایسا کہ پھر آپ بھولیں گے نہیں۔ جبریل پیغام دینے کے لیے وہی لانے والے ہیں، جبریل حضور السلام کے استاد نہیں ہیں، مخلوق میں سے کوئی بھی نبی پاک علیہ السلام کا استاد نہیں، اللہ نے آپ کو علم دیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور ایک اور مقام پہ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، وہ بھی اللہ نے سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى، اور وہ ہر کھلی اور چھپی بات کو جانتا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا کھلی اور چھپی بات اللہ جانتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلند آواز سے پڑھتے تھے کہ وہ یاد ہو جائے، وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جب کبھی آپ دل ہی دل میں اسے دہراتے تھے کہ وہ یاد رہے تو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔
اب یہ کہ اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا، بشارت عطا فرما دی کہ اللہ نے قرآن نازل کیا ہے، اللہ دل میں بھی آپ کے بٹھا دے گا۔ تو کھلی اور چھپی بات اللہ جانتا ہے، ایک تو مراد یہ، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ بندوں کے ظاہری افعال، ان کے اقوال یہ بھی جانتا ہے، پوشیدہ افعال اور اقوال ان سے بھی اللہ تعالیٰ خبردار ہے۔ انسان ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے اور یہ گمان کیا یقین رکھے کہ رب تعالیٰ میری ہر حرکات و سکنات کو اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں یعلم سرکم وجہرکم ویعلم ما تکسبون، وہ تمہاری ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جانتا ہے اور وہ تمہارے سب کام جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس بندے نے اپنے اور اللہ کے مابین معاملے کو اچھا کر لیا تو اللہ تعالیٰ اس کے اور لوگوں کے درمیان جو معاملے ہیں اسے بھی اچھا کر دے گا، اور فرمایا جس نے اپنے باطن کی اصلاح کی اللہ اس کے ظاہر کو درست کر دے گا۔ آگے ارشاد فرمایا وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ پاک کس طرح حضور کے بھی مقام اور شان کو یہ واضح فرما رہا ہے۔ آپ کو اللہ ایسا علم دے گا بھولیں گے نہیں، اللہ ایسا قرآن عطا کرے گا آپ اس کو بھولیں گے نہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر ظاہر مخفی اور ظاہر چیز کو سب کو جانتا ہے۔ اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ آسانی یہ ہے کہ آپ کو وہی یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، سہل ہو جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ آپ کو ایسے اعمال کی اللہ کی طرف سے توفیق ملے گی کہ آپ کے لیے جنت کا راستہ اور آپ کے نقش قدم پر چلنے والی امت کے لیے بھی جنت کے راستے یعنی آسان ہو جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ پر وحی کا نازل ہونا آسان کر دیں گے تاکہ آپ سہولت کے ساتھ وحی یاد کر سکیں اور اسے جان سکیں اور اس پر عمل کریں۔ اور تیسری بات، آپ کے لیے آسان شرعی احکامات وہ اللہ نے آپ کو عطا کی۔ کئی چیزوں میں ہمیں تخفیف دی، پچھلی امتوں کے اعتبار سے دیکھیں تو کئی اعمال میں تخفیف ہے۔ کوئی گناہ کسی عضو سے ہوتا تو پہلی امتوں میں یہ بھی تھا کہ اس عضو کو کاٹ دو، ختم کرو، یعنی ایسے سے بھی معاملات تھے۔ تو ہمارے ہاں نہیں، ہمیں تخفیف دی، سچی توبہ زبان سے کرو، دل کے ساتھ سچا آدمی ہو، ستھرا ہو، رب سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ہو سچا، ہو ستھرا، اللہ گناہ اس کے معاف فرما دیتا ہے، اور اگر نیکی والے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو گناہوں کو بھی نیکیوں میں اللہ تبدیل فرما دیتا ہے۔ ہو سچی توبہ اور جو اس کے تقاضے ہیں وہ انسان پورا کرے۔ اچھا، پھر اعمال کے اعتبار سے دیکھیں تو کئی چیزوں میں ہمیں تخفیف عطا ہوئی۔ پچھلی امتوں میں زکوٰۃ کا معاملہ زیادہ تھا، اس امت کے لیے 2.5% ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کی بات کریں تو وہاں زیادہ تھا، یہاں 2.5% ہے۔ کہیں 1/4، یعنی اگر 4 حصے کیے جائیں تو 1/4 اسے زکوٰۃ کی مد میں، ہم تو 100 میں، لاکھ میں 2.5% زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو یوں بھی کئی چیزوں میں تخفیف عطا فرمائی۔ قربانیوں کی قبولیت کے اعتبار سے ظاہر ہم تو جانور قربان کرتے ہیں اور ہم بھی کھاتے ہیں، دوسروں کو بھی گوشت کھلاتے ہیں، لیکن ہماری قبولیت اور عدم قبولیت، قبول ہونا اور قبول نہ ہونا، اس کو لوگوں پر ظاہر نہیں کیا۔ حالانکہ ہم پچھلی امتوں کے واقعات کے جن کی قربانی یا جو چیز اللہ کی راہ میں پیش کی تو قربانی کا قبول نہ ہونا بھی لوگوں پر ظاہر ہو جاتا تھا، جو قبول ہوئی وہ بھی ظاہر اور جو قبول نہ ہوئی وہ بھی ظاہر ہو جاتا۔ تو فرمایا کہ ہم آپ کے لیے یہ آسانیاں کر دیں گے، یہ اللہ پاک کی طرف سے آسانیاں ہیں۔ آگے فرمائے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ، تو تم نصیحت فرماؤ اگر نصیحت فائدہ دے۔ آگے فرمایا قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، بے شک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں پہ لفظ تزکا، مختلف اس کی تفاسیر کو بیان کیا گیا۔ ایک قول یہ ہے کہ مراد کفر اور شرک اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لینا، اور ایک یہ ہے کہ اس سے مراد نماز کے لیے طہارت ہے، یعنی اس صورت میں اس آیت سے نماز کے لیے جو طہارت، وضو، غسل وغیرہ ہے اس کا یہ ثبوت ہوتا ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کر کے مال کو پاک کرنا، تو اس طور پر زکوٰۃ کی فرضیت کے اوپر یہ دلالت کرتی ہے۔ المختصر یہ کہ تزکیہ، کبھی تزکیہ نفس ہے، کبھی تزکیہ مال، اور مختلف طرح سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ طہارت یہ بھی پاکی کا سبب، اور اسی طریقے سے مال کی زکوٰۃ نکلتی ہے تو یہ بھی پاکی کا سبب۔ یہ تو قرآن پاک میں واضح طور پر ایک اور مقام پر بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے اموال میں سے صدقہ لیں اور ان کے مالوں کو خوب پاک کر دیں۔ تو ایک یہاں پر صوفیہ کرام نے جو خوبصورت وہ نقطہ بیان کیا ہے، اور وہ یہ کیا ہے
کہ تزکیہ نفس کا مطلب یہ ہے کہ دل کو برے عقیدے، برے خیالات اور تصور غیر سے پاک رکھنا، تو یہ ہے تزکیہ کرنا۔ تو انسان اپنے ظاہر کو بھی اچھا کرے، ظاہر کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو بھی اچھا کرے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ۔ ترجمہ، بلکہ تم دنیاوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ بے شک یہ بات ضرور اگلوں کے صحیفوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ اب دنیا کی طرف لوگ راغب ہوئے، آخرت یعنی جو باقی رہنے والی ہے اس کی طرف توجہ کم ہو گئی۔ دنیا تو ہمارے لیے سجا دی گئی نا، اور ہم اس دنیا کی لذتوں میں کھو گئے، وہ چاہے مال ہے، عزت ہے، شہرتیں ہیں، عورتیں ہیں، دیگر اور طرح طرح کی جو لذات، اس میں انسان پڑ گیا اور انہی کو وہ سب کچھ سمجھنے لگ گیا، حالانکہ اس کو پتہ بھی نہیں چلتا اور موت کا وقت کب ہے اس کو تو انسان کو تو نہیں پتہ، رب کی طرف سے مقرر ہے۔ 100 سال کا کچھ ایسا نظام بنا کے بیٹھا ہوا ہے، اس کو پل کی خبر نہیں، اور موت آتی ہے، اس پہ طاری ہوتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا دنیا میں رہو، کن فی الدنیا کأنک غریب، رہو ایسے جیسے مسافر۔ دنیا میں رہنا ایسے کہ جیسے مسافر، مسافر کہیں دل نہیں لگاتا۔ مسافر کو اگر سہولیات کی کمی ہونا تو وہ پھر بھی یہ سوچتا ہے میں نے تو 2 دن رہنا نا، آگے چلا جاؤں گا۔ وہ ایسا نہیں کہ پھر جہاں 2 دن رہنا ہے وہاں کوئی بڑے عالیشان اپنے مکان بنانے لگ جائے، یہ سہولت وہ سہولت، یہ نہیں، وہ کہے گا 2 دن رہنا ہے، آگے چلے جانا ہے۔ تو دنیا بھی ہمارے لیے ایسے ہی ایک مسافر خانہ ہے کہ انسان اتنا تو کمائے کھائے کہ ٹھیک ہے، خود کھائے، گھر والوں کو کھلائے، ضروریات میں اپنی ضروریات پوری کرے، لوگوں کی بھی ضروریات پوری کرے، لیکن ایسا نہ کھو جائے کہ آخرت کو بھول ہی جائے، جو کہ آخرت باقی رہنے والی ہے۔ تو یہ صحیفوں میں ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں کا تذکرہ ہوا، ویسے تمام کی صحائف کے اندر یعنی موجود ہیں، بطور خاص اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ آگے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔ اور ہمیں کئی اعتبار سے کہا کہ فنا ہونے والی چیز کو ترجیح، اس پر ترجیح دو وہ کہ جو باقی رہے۔ دنیا کے اندر ہمیں آخرت کو کمانا ہے، جنت کے حصول کے لیے ہمیں کوششیں کرنی ہے۔ یاد رکھیں کہ جب جنت اور دوزخ کو اللہ نے بنایا تو جنت کے ارد گرد پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، اور دوزخ کے ارد گرد لذتیں، خواہشات ہیں۔ تو اب انسان مصائب کی وجہ سے جنت کے راستے کو اختیار نہیں کر پاتا۔ مصائب کس اعتبار سے؟ ہاں، عبادت کریں گے، مصائب، مشقت، کئی وقت کی قربانی، دوستوں کی میٹنگ، دوستوں کی مجلس کو چھوڑنا، گھر والوں سے، نماز ہے تو ظاہر نماز کے وقت پہ نماز کو پڑھنا، کاروبار میں، دکانوں میں، کئی اعتبار سے آدمی نکل کر نماز کے لیے جاتا ہے، پھر اپنے مال کی زکوٰۃ دیتا ہے، کھانے پینے سے رکتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے۔ تو یہ ایک طرح کی مشقتیں ہیں۔ ہاں، اگر کوئی انہیں عبور کر لیتا ہے، سہ لیتا ہے، جنت اس کے لیے بن جائے گی۔ لیکن آدمی جب لذات، شہوات کی طرف جاتا ہے تو پھر وہ اپنے لیے دوزخ کے راستے گویا کہ ہموار کر رہا ہوتا ہے اور آسان بنا رہا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، بیان سورۃ الاعلیٰ سے چلا اور کئی باتیں سورۃ الاعلیٰ میں بڑی مبارک کلمات اور مبارک مضامین، سبحان اللہ، اللہ پاک کی ذات کے حوالے سے، پیارے نبی علیہ السلام کی شان، اور پھر آخر کے اندر آخرت کے حوالے سے اس سورہ مبارکہ کا یہ خلاصہ کچھ بیان کیا ہے۔ اور ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، انشاءاللہ سورۃ الغاشیہ آئندہ کے پروگرام میں وہ ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن پڑھنے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔